اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم. یہ سورہ الانفال کے چھٹے رکوع کی 4 آیات اور 7ویں رکوع کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جو 45 تا 49 آیات پر مشتمل ہیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، اللہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. یہ آیات جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہیں سورہ انفال کی ان آیات میں سے ہیں جبکہ غزوہ بدر میں مومنین کا مشرکین عرب سے مقابلہ بالکل آمنے سامنے فوجیں آ گئی تھیں، مقابلہ ہونے والا تھا. یعنی بالکل آخری وقت میں اذا لقیتم کا لفظ ہے، یعنی بالکل ملاقات ہو رہی ہے. اس وقت کچھ احکام اللہ رب کریم نے دیے ہیں. جنگ کے تعلق سے ہم یہ کہیں جنرل ٹرم میں، لیکن ہمیں کہنا چاہیے جہاد کے تعلق سے، کیونکہ اللہ
کہ ماننے والے وہ جنگ نہیں کرتے ہیں جو دنیا میں جنگ ہوتی ہے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ تو اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں تو اللہ رب کریم کی اور اس کے رسول کی فرما برداری ان کا شیوا ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحے اپنے رب سے کمک مانگتے ہیں، ہر لمحے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوتے، اور اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتا ہے اور برسر موقع ان کو جو ہے بتا دیتا ہے کہ تم نے یہاں کوتاہی کی ہے۔ چنانچہ غزوہ احد میں غلطی ہوئی مسلمانوں سے تو اسی وقت فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ غزوہ حنین میں ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھا اب تو بہت ہیں ہم، تکبر کبر پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو یعنی ان کے اندر ایک تھوڑ دلی پیدا کر دی، فوراً وہ بھاگنے لگے پھر اسی وقت کو، جبکہ بہت تھے وہ۔ تو یہاں پر قیامت تک کے لیے مومنین کو ان یعنی احکام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ پہلی بنیادی چیز، اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدمی تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی بنیادی چیز دیکھیے، اگر ثابت قدمی نہیں ہوگی تو جنگ تو جیتے ہوئے بھی ہار جاتا ہے آدمی۔ حوصلہ نہ ہو تو کبھی کتنی ہی کثرت ہو، وہ کثرت کام نہیں آتی کبھی۔ تو پہلی بنیادی چیز فرمائی فاثبتوا، اور اب آپ آگے دیکھیں گے اگلی آیت میں فرمایا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کے بعد فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کے بعد وَاصْبِرُوا۔ ایک ہے ثبات اور ایک ہے صبر، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں۔ ثبات قدمی اور صبر دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں، لیکن صبر بہت جامع ہے، ایک اصطلاح ہے۔ یہاں پر ایک مفسر نے ثبات کو انفرادی ڈائمنشن دینے کی کوشش بھی کی ہے، اور صبر کو اجتماعی ڈائمنشن کے ساتھ میں بتایا، سب لوگ مل کر۔ یہاں انڈیویجولی ہر ایک الگ الگ کی دل میں ہمت ہو، اس طریقے سے بتایا ہے۔ تو پہلی چیز ہے ثبات، جم جانا، ہمت نہ ہارنا۔ اس کا ذکر گزشتہ درس میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی طرف سے کچھ خاص تائید و نصرت کے معاملات فرمائے۔ یہ ہے کہ ان کو کس طریقے سے دکھایا، ایک خواب میں حضور نبی اکرم کو دکھایا، یہ کم ہیں یہ لوگ بہت، ان کو یہ دکھایا کہ یہ کم ہیں لوگ، تاکہ آپس میں جنگ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی کیفیات پیدا کرائیں، اس طریقے سے حالات پیدا کرے، اس کا ذکر گزشتہ درس میں آ چکا ہے۔ تو گویا ہمت ان کی جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ ہے، اپنی جمی ہوئی ہے، وہ جمے ہوئے ہیں، گھبراہٹ نہیں ہے، حالانکہ وہ زیادہ ہیں، بہت تین گنے ہیں وہ۔ مشرکین عرب، کفار، قریش کا لشکر 3 گنا سے بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا ہے اور ان کو پہلے کم کر کے دکھایا ہے، اور اب سامنے نظر آ گئے ہیں تو اب تو ہیں پورے، اب تو اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ تو اب دوسرا حکم دیا گیا ہے کہ فَاثْبُتُوا، جم جاؤ۔ پہلے ایک ہمت تھی، بھاگ جاتے ورنہ پہلے، لیکن اب سامنے آ گئے ہیں تو اب یہ کہا جائے نہیں، اب جم جاؤ۔ اس جمنے میں قوت قلب کی ضرورت ہوتی ہے،
اطمینان قلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ سورہ رعد میں فرمایا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب ملتا ہے۔ تو کس چیز سے ثبات ملے گا، بلند حوصلگی ملے گی، جماؤ ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے فرمایا وذکر اللہ، اور پھر وذکر اللہ کافی نہیں ہے بلکہ فرمایا وذکر اللہ کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اس کی مختلف جہتیں ہیں۔ ذکر کی جہتوں میں سے عبادت کی ساری شکلیں ذکر ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر ہے یہ تو۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ذکر ہے اللہ کا، اللہ سے مانگنا، دعا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ارکان عبادات کے مختلف کے وقت پر نماز پڑھنا، ادا کرنا، جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حکم دیا گیا ہے، اس پہلے آ چکا ہے، سورہ مائدہ، سورہ نساء میں آ چکا ہے سب کچھ، کس طریقے سے یعنی صلاۃ خوف، صلاۃ جنگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور ذکر یہ بھی ہے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی چیز جو جہاد میں نظر آتی تھی اور ہر زمانے میں نظر آئی، وہ شعار اللہ کا وہ ہے جسے ہم نعرہ تکبیر کہتے ہیں۔ اس نعرہ تکبیر سے دشمن کی صفیں الٹ جاتی تھیں، گھبرا جاتے تھے وہ لوگ۔ یہ تکبیر، نعرہ تکبیر ایسا نسخہ ہے، ایسے نسخہ کیمیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اس میں یہی بتایا جاتا ہے سب سے بڑا ہے اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں کچھ نہیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ تکبیر، یہ تسبیح، یہ حمد، یہ دعا، یہ مناجات، سب چیزیں جو ہیں ایک قسم کی انسان کے اندر قلب میں قوت پیدا کرتی ہیں، تقویت پیدا کرتی ہیں، حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب اور بامراد ہوگے۔ تفلحون میں ایک بات یاد رکھیے، یہ فلاح جو اصطلاح ہے قرآن پاک کی، یہ دنیا اور آخرت دونوں کو شامل کرتی ہے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں مل کر فلاح بنتی ہیں۔ دنیا کی کامیابی بذات خود تو سمپل سی غلبہ ہوتا ہے، غلبہ ایک چیز ہے جو کسی کو کسی وقت مل جاتا ہے، وہ دنیا میں ہوتا ہے، لیکن فلاح ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو غلبہ اور فلاح میں فرق یہ کیجئے کہ غلبہ تو وقتی طور پر ہوتا ہے، امیڈیٹ ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، لوکل ہوتا ہے، لیکن فلاح جو ہے وہ محیط ہوتی ہے دنیا اور آخرت کو، دونوں کو۔ تو کہا گیا کہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی تمہیں کامیابی ملے گی، کیونکہ اگر تم ناکام بظاہر ہو بھی گئے تو تم نے تو ذکر کیا ہے، تم نے تو صبر کیا ہے، تو اس ذکر کا اور صبر کا تو تمہیں کم سے کم اجر ملے گا ہی۔ تو تم نے اللہ کی خاطر بہرحال ایک ارادہ کیا ہے، اس ارادے کا تو ثواب ملے گا ہی۔ تم جم رہے ہو وہاں پر، اس کا تو تمہیں ثواب ملے گا ہی، چاہے کٹ رہے ہو یا مر رہے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سب چیزوں کا، یہ اتنی چیزیں جو ہیں ان کا ثواب تو ملے گا ہی۔ مومن تو دونوں حالتوں میں کامیاب ہوتا ہے، قرآن میں کہا اس سے پہلے آیا ہے، یہ تو غازی بنتا ہے، یہ شہید ہوتا ہے، دونوں حالتوں میں کامیاب ہے وہ تو۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ مزید خاص طور سے جنگ کے لیے یہاں پر یہ حکم ہے، یہ عام حالت کے لیے بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی آیت میں نے رمضان شریف میں بھی آپ کے سامنے اس کا درس دیا تھا، ایک جنرل حالت کے لیے میں نے اس وقت بات کہی تھی، لیکن یہ اس جگہ پر خاص امیڈیٹ ایک اس کا تناظر پیدا ہو رہا ہے، یہ تناظر ہے اس کا کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کر رہا ہے، غزوہ بدر کے بعد تبصرہ فرما رہا ہے، تو گویا خاص طور سے اس حالت کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے عام حالت میں حکم اطیعوا اللہ ورسولہ،
عام حالت میں بھی، زندگی کے ہر لمحے میں بھی اطیعوا اللہ و رسولہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے فرض ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، پہلی بنیادی چیز۔ تو اگر ہر حالت میں ہے تب تو جنرل ٹرم میں ہے ہی، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں اگر یہ جنگ بدر پر تبصرہ ہے تو خاص طور سے اس وقت فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے سامنے ہے، اللہ کے رسول آپ کے درمیان میں ہیں، ان کے سامنے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات رسول کے ذریعے سے تم تک پہنچ چکے ہیں، اور اللہ کا رسول تو تمہارے درمیان میں موجود ہے، اس وقت بھی کمانڈ کر رہا ہے اللہ کا رسول، تمہیں بتا رہا ہے کہ تم ادھر جاؤ، ایسے کرو، یہ کرو، یہاں کھڑے ہو، یہاں بیٹھو، اس طریقے سے لو۔ اور آپ کو یاد ہوگا تیر اندازوں کو غزوہ احد میں اللہ کے رسول نے خاص طور سے جو کہا تھا، اسی پر غلطی پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے نتیجے میں وہ فتح کو شکست میں تبدیل کیا۔ یہ اس کا خاص پرسپیکٹو بن گیا غزوہ احد میں کہ اطیعوا اللہ و رسولہ کے حکم پر وہ کاربند نہ ہو پائے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی، بس اتنی سی غلطی تیر اندازوں نے، تو فرمایا کہ اطیعوا اللہ و رسولہ پہلی بنیادی چیز، پھر ولا تنازعوا، یہ ولا تنازعوا اسی کی تشریح ہے ایکچولی، وہ اطیعوا اللہ و رسولہ کی یہ تفسیر ہے اور تشریح ہے، یعنی مطلب کہنے اللہ کے رسول نے حکم دیا، اب اس میں تنازع مت کرو، جیسے ان تیر اندازوں میں تنازع ہو گیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا معاملہ اور حکم تو اس وقت کے لیے تھا اور اس وقت کے لیے تھا، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک جنرل ٹرم میں ہے کہ کسی وقت بھی تنازع مت کرو اور آپس میں تنازع مت کرو، جس کا میں نے اس رمضان شریف میں جو بات آپ کہی تھی اس وقت دوسرے پرسپیکٹو میں لے کر کے جنرل ٹرم میں کہا تھا، اور اب اس جنگ کے پرسپیکٹو میں بول رہا ہوں کیونکہ جنگ کا پرسپیکٹو ہے یہاں پر خاص طور سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے ولا تنازعوا، دیکھو تنازع مت کرو، میں نے اللہ کے رسول کے حکم کے معاملے میں تنازع نہ کرو، اختلاف نہ کرو، جو کہہ دیا مان لو، اب نہیں چلنا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا چیل کوے بھی اگر ہمیں کھائیں تو تم مت ہٹنا، ہو الٹا گیا، وہاں فتح ہو گئی، وہ سمجھیے تو یہ تو چیل کوے تھوڑی کھا رہے ہیں ہمیں، یہاں تو فتح ہو گئی اور مال غنیمت ہمارے بھائی لوٹ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں لوٹیں۔ تو یہاں پر فرمایا ولا تنازعوا، عام کے بعد خاص ہوتا ہے، تشریح کی جاتی ہے، تو گویا تشریح ہے اطیعوا اللہ و رسولہ کی۔ اب اس کی بھی مزید اس کا نتیجہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت نہ کی گئی اور آپس میں تنازع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دو چیزیں ہوں گی خاص طور سے، ویسے تو بہت کچھ ہوگا لیکن دو خاص چیزیں، دو نتیجے برآمد ہوں گے، وہ یہ کہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیے آپ بھی جانیے جب دو لوگ متحد ہوتے ہیں تو قوت بنتی ہے، آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو دو الگ ہو گئے تو کمزور ہو گئے، اس میں دو رائے نہیں، بالکل میں ہوں اور آپ ہیں، دونوں محبت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کی قوت الگ ہی ہے، میں الگ ہو جاؤں آپ الگ ہو جائیں، میری آپ کی دشمنی ہو گئی تو دشمن کو مزہ آ گیا، وہ کہہ رہا واہ واہ بہت اچھی بات ہے، وہ چاہتا ہی ہے کہ پھوٹ ڈالو اور راج کرو، دنیا میں پھوٹ ہی ڈلوانا چاہتا ہے شیطان، تو وہ چاہتا یہی ہے کہ یہ لوگ متحد نہ ہوں، اور آج بدقسمتی سے مسلمان اسی شیطان کی سازش کا شکار ہے۔ جنرل ٹرم میں یہ بات ہوئی اور جنگ میں تو خاص طور کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ فتفشلوا، کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور کمزوری کا ایک شاخسانہ دوسرا بالکل واضح ہوتا ہے، وہ یہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جنگ میں ہوا اکھڑنا تو بالکل واضح ہوتی ہے، بھاگ جاتے ہیں لوگ، گھبرا کے بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کب تک اس کا اثر پڑتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ایک بار جب ہار جاتا ہے کوئی قوم کوئی گروہ تو اس کے بعد کب تک اس ہار کے نتیجوں کو بھگتتا ہے، دنیا والے کتنے اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے اور ہم کو بھی ہے تھوڑا بہت۔ تو ایک پازیٹیو ایک نگیٹو، ایک پازیٹیو ایک نگیٹو اس کے اندر جو ہے وصف بیان فرمایا جا رہا ہے، اور آخر میں پھر وصبروا کہا، جم جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں صبر جو ہے بہت ہی جامع شکل میں ہے۔ صبر جو ہے انسان عام حالت میں بھی کرتا ہے، جب آج آپ ہر زمانے میں رہتے ہیں، یعنی کہ
اس میں مختلف کیفیات انسان کی اس سے گزرتا رہتا ہے انسان. اس کے اندر آدمی عام حالت میں ہوتا ہے، کبھی بیماری کی حالت سے گزرتا ہے، تو کبھی تنگی کی حالت سے گزرتا ہے، کبھی لوگوں کی طرف سے کچھ طعنے اور تشنیع کی حالت سے گزرتا ہے، دل شکنیاں ہوتی ہیں. ہر بار آپ کو صبر کرنا. آپ نے اچھا خاصا آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، اس میں آپ کو گالی دے دی. آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، صبر کیا. صبر یہی ہے. آپ ایک مصیبت میں تنگی میں آ گئے ہیں، آپ نے صبر کیا. اور جہاد میں صبر بھی کیا جاتا ہے، سب سے بڑا ہے. تیسرا مقام ہے سب سے بڑا، یہ جہاد کا تو معاملہ ہے. تو جہاد میں، فاقے میں، پریشانیوں میں، تنگیوں میں اور بیماریوں میں صبر، خاص طور سے 3 بڑے بڑے مواقع ہوتے ہیں. انسان کا حوصلہ قائم رہے، یہ ہے صبر. ہمت بندھی رہے، یہ ہے صبر. فخر و غرور نہ آئے، یہ ہے صبر. وہ گھبرا نہ جائے، یہ ہے صبر. وہ پیچھے نہ ہٹے، یہ ہے صبر. وہ یعنی چٹان کی طرح جم جائے، یہ ہے صبر. اللہ پر توکل کرے، یہ ہے صبر. تو پازیٹیو آسپیکٹ سے صبر کو کہا ہے. تو جب یہ تمام خوبیاں صبر کے سارے جہتوں کے ساتھ صبر آپ میں میرے اندر پیدا ہوگا، سب جہتوں کے ساتھ صبر پیدا ہوگا، ہر حال میں صبر پیدا ہوگا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا. اور ہوتا تو ہے ہی ساتھ. آپ بھی سوچ لیں اور دیکھ لیں. یعنی جو کوئی سمجھتا ہے کہ یعنی اس کا میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں نقد فائدہ ہوتا ہے. نقد جس وقت آپ صبر کریں گے اور میں صبر کروں گا، اسی وقت ایک دم اللہ تعالیٰ میرے اندر، آپ کے دل کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا کر دے گا، ایک قوت کی یعنی کیفیت پیدا کر دے گا. ڈسپیریشن دور ہو جائے گا، گھبراہٹ دور ہو جائے گی، نیند آئے گی، رات میں سکون سے سو جائیں گے، ورنہ رات میں سکون سے سو ہی نہیں پاتے. ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب سے لو لگائے اور جم جائے، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ بتایا ہے اس کو اختیار کرے. اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور دیکھو ان لوگوں کی طرح تم مت ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے بطرًا، بڑے فخر کے ساتھ میں، بڑے اتراتے ہوئے، فخر مباحات اتراتے ہوئے نکلے بطر. اور رعاء الناس، دکھاوے کے لیے اور دکھانے اور شان دکھانے کے لیے نکلے. اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کی حالت یہ ہے اور روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو 3 باتیں بتائیں کہ ایک طرف دشمن ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں، کفار ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی روش یہ ہے کہ وہ بطر کرتے ہیں، یعنی اتراتے ہیں. اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں عباد الرحمن، ان میں تو جھکنے کی کیفیت ہوتی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض واذا خاطبهم علی الارض ہونا، زمین کی طرف جھک جانا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور کوئی دوسرا شخص جہالت پہ اتر آئے تو کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. تو سوچئے کہ عباد الرحمن کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے، وہ بطر تو ہوتی نہیں ان کے اندر اترانا تو ہوتا ہی نہیں. دیکھیے یاد رکھیے، یہ اترانا اللہ کو بہت ناپسند ہے. دیکھیے ایک بات بتا دوں آپ کو، ویسے بھی امیچور لوگ اتراتے ہیں. بچے کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ بچپنا ہے. بڑا ایک میچور شخص کبھی اتراتا نہیں ہے ویسے بھی، لیکن ویسے بھی اترانا غلط چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے. دوسری چیز فرمائی رعاء الناس، دکھاوا. یہ جو تھا قریش کا لشکر، قریش کے سارے جو سپاہی تھے ان کے لشکر کے، سب کا دماغ خراب. ان کا سردار سب سے زیادہ
وہ نمائشی تھا، سب سے زیادہ بدتمیز تھا، سب سے زیادہ یعنی فخر و مباحات کرنے والا تھا، سب سے زیادہ اترانے والا تھا ابو جہل۔ اسی لیے ابو جہل تھا، جہالت کا باپ تھا۔ فرمایا کہ وہ ایک طرف وہ لوگ ہیں ان کے اندر یہ کیفیت ہے، تو تیسری چیز ان کے اندر یہ بھی ہے، اللہ کی راہ سے روکنا چاہتے ہیں وہ لوگ، اللہ کے دین سے لوگوں کو جو ہے روکنا چاہتے ہیں، ایک فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں، پرزیکوشن کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کو، ان کو اس چیز سے بھی روکتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین پر جو ہے سمپل سا عمل کر سکیں، نماز بھی پڑھ سکیں، گویا کہیے آپ بظاہر پبلک پلیس میں نماز بھی پڑھ لیں، اس پر بھی روکتے ہیں لوگ۔ وہاں پر اس زمانے میں خانہ کعبہ سے روک رہے تھے وہ خاص طور سے، تو کہا ان لوگوں کی طریقے سے مت ہو جانا، لیکن یاد رکھو واللہ بما یعملون محیط، کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے باہر نہیں ہے۔ یعنی آج وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں، اترا رہے ہیں بہت کہ ہم ہی جیتیں گے، اور آج دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں، اور وہی انہیں لوگوں نے دیکھا کل کیا ہوا، بالکل بساط پلٹ گئی۔ یہ غزوے بدر کی بات کر رہے ہیں، یہی اسی پر تبصرہ تو ہو رہا ہے۔ ایک دن پہلے کی کیفیت یہ تھی کہ دماغ خراب تھا، ناچنے والی لونڈیاں اور گانے والی وہاں پر لڑکیاں اور بہت سے لوگ، سب کچھ ناچ گانا سب کچھ ہو رہا تھا بہت زیادہ، ہر قسم کا جو ہے وہاں پر نمود و نمائش بھی تھی، سب کچھ تھا، اور بڑے بڑے اونچی باتیں کر رہے تھے وہ لوگ، یہ ہوگا اور یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ بلکہ ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ آتا ہے روایتوں میں کہ جب یہ قافلہ تجارتی قافلہ نکل گیا تو آتا ہے کہ ابو سفیان، اب میں رضی اللہ عنہ کہوں گا، ایمان لے آئے تھے وہ، انہوں نے بھجوایا ایک اپنا سفیر کہ اب ہم تو نکل آئے، اب ہم نکل آئے ابو جہل کو، اب تم واپس چلے جاؤ، ہمارا کام ہو گیا۔ تو اس نے کہا ارے لوڈ سنو میاں، اب سنو، اب ہوگا، اب دیکھا جائے گا سب کچھ، ہم جائیں گے چشمے پر بدر کے اور وہاں پر خوب شراب پئیں گے اور خوب ناچیں گے اور گائیں گے، اور ہم اتنے دن 10 دن یا 3 دن یا 4 دن رہ کر کے بتائیں گے لوگوں کو کہ دیکھو ہم یہاں پر آئے تھے اس لیے، یہ بطر ہے، یہ ریا ناز ہے، اور ہم اپنا روپ ڈالیں گے، ہم دکھائیں گے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کمزور ہیں، اور ہم دنیا میں عرب میں دھاک اپنی بٹھا دیں گے کہ ہم آگے تھے اور ہم تھے، تاکہ ان کی ہمت ہی نہ پڑے کہ آج یہ تم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس طرف آ کر کے ہمارے قافلے پر حملہ کر سکتے ہیں، کبھی ہمت ہی نہ پڑے ان کی۔ یہ ہے وہ چیز جو روایتوں سے پتہ چلتی ہے کہ وہ ابو جہل نہیں مانا، اسی لیے تو ابو جہل کہتا ہوں میں بھی اور آپ بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اب سنیے، ایک طرف تو یہ خود ہی ان کا دماغ خراب تھا اور خباثت تھی دماغوں میں، یعنی پورے قریش کے لشکر میں، اور ان کا سرداری خبیثوں کا سردار تھا، لیکن اوپر سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اور امتحان یہ لیا کہ شیطان کو کسی کو خاص طور سے بھیجا گیا کہ وہ ان کے پاس جا کر کے یہ کہے کہ میں تمہاری انی جار لکم، میں تمہارا ساتھی ہوں، پڑوسی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم پر آج کوئی لا غالب لکم، آج کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، یعنی اور اکسا دیا شیطان نے۔ شیطان اکساتا ہی ہے، تو شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کو جہنم میں ڈلوا دینا، تو وہ اکساتا ہے، تو اس نے، وہ ان کا ساتھی نہیں ہے کسی کا، انسان کا ساتھی ہو، دشمن ہے انسان کا، ہر انسان کا دشمن ہے، بظاہر کافر ہو یا مومن ہو، سب کا دشمن ہے وہ تو اس نے، اب 2 باتیں ہیں یہاں پر، مفسرین کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ قریش کا ایک دوسرا، مطلب ایک قریش کے پڑوس میں راستے میں ایک قبیلہ پڑتا تھا بنی کنانہ، ان کی آپس میں کبھی کبھی قریش سے جھڑپ ہو جاتی تھی، یعنی وہ اس قسم کے لوگ تھے، وہ بھی ان کا بھی دماغ خراب تھا، ان کا سردار جو تھا وہی تھا
سراقہ بن مالک، وہی جو آپ کو یاد ہوگا سراقہ، وہ سراقہ جو بعد میں ایمان لے آیا اور کسریٰ کے کنگن پہنے جس میں، لیکن وہ سراقہ جو کہ حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے نیزے سے آیا تھا اور گھوڑے کے پیر دھنس گئے تھے، تو وہ سراقہ بن مالک اس کی شکل میں شیطان آیا، یہ کہہ رہے ہیں اس کی شکل میں شیطان آیا، وہ خود نہیں تھے، لیکن وہ بعد میں پوچھا گیا ہوگا بھائی تم گئے تھے کہ نہیں، میں تو نہیں گیا تو شیطان ابلیس جو تھا اس کی شکل میں پہنچا اور ابو جہل کے پاس پہنچا، گھبراؤ مت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا ان کو ذرا گھبراہٹ اس لیے تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ معاملہ ہو، اگر جسے کہتے ہیں اونچ نیچ ہو گئی اگر اور ہمیں بھاگنا پڑ گیا اگر کسی طریقے سے، تو کوئی ایسا نہ ہو تم بھی ہمیں مار لو، کیونکہ ان سے آپس میں وہ رہتی تھی ذرا، تو وہ کہتا کہ نہیں گھبراؤ مت میں تمہارے ساتھ ہوں، انی جار لکم ہے، اور کوئی آج تمہیں جو ہے تم پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے اگلی آیت میں فرمایا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ اب دیکھیے اب بعد میں جب بالکل جنگ کا پانسا جب پلٹ گیا تو اب کیا کر رہا ہے، وہ بھاگ گیا، وہی ابلیس بھاگ گیا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، کہا گیا جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا، کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ تمام باتیں جو ہیں اس میں آپ کو مجھے ایک سوالات ذہن میں آ رہے ہوں گے، وہ سوالات یہ ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں تو مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے، بہت جھوٹا ہے پکا، اگر وہ ڈر لگتا تو دشمنی اللہ کی اور نافرمانی کرتا بھلا، جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے اس پر بھی یاد آ رہا ہے کہ جب وہ آیت الکرسی کے بارے میں وہ بار بار جب آیا 3 دن تک اور اس کو پکڑا گیا تھا، تو اس کے بعد جب پکڑ میں آئی گیا تو انہوں نے کہا میں ایک چیز بتاتا ہوں دیکھو تمہیں، ہے نہیں، اور وہ آیت الکرسی بتایا پڑھ لو گے تو رات میں شیطان نہیں آئے گا۔ حضور نبی اکرم سے فرمایا گیا تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اس نے سچ کہا مگر خدا کی قسم وہ پکا جھوٹا ہے وہ پکا جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ سچ کہا کہ آیت الکرسی کا یہ ہوگا، اس سے کہ شیطان جو ہے دور رہے گا۔ تو شیطان کا معاملہ عجیب ہے، وہ یہ ہے وہ جھوٹا ہے پکا، وہ لوگوں کو بھڑکاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے، آپ کو اس سے پہلے آ چکا ہے، پے در پے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، ہزاروں کی شکل میں بھیجے، تو پھر وہ بھاگا شیطان، ارے کہ یہاں تو معاملہ اللہ کی تائید کا ہے، نصرت کا ہے، تو اصلی نظر آنے لگے فرشتے اس کو، تو بھاگا۔ یہ کہہ رہے ہیں، ایک مفسر یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تو دونوں قسم کا ہے، آپ کو پتہ من الجنت والناس، تو ادھر اگر وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آتا ہے اگر اور آیا تو انسان بھی تو اس کے ایجنٹ ہیں، وہ کون تھے؟ تو بتایا گیا کہ وہ یہود تھے، یہود یہ پیچھے سے دیکھ رہے تھے، ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر تھے، ویٹ اینڈ واچ جسے کہتے ہیں ہم لوگ، تو مطلب کہنے کا یہ تھے کہ اپنے ساتھیوں کو جو منافق تھے ان کو بھی بھڑکانا چاہتے تھے اور مومنوں کو ایمان یعنی ان کی پیچھے تھوڑی دلی کمزوری کی طرف اکسانا چاہتے تھے۔ تو وہ اس وقت جو ہے انہوں نے ان لوگوں کو جو کہ یہود تھے ان کو بھڑکایا ہے۔ ابلیس نے یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو شیطان کے ایجنٹوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کن سے کہا؟ قریش سے، یہ سب قریش سے کہہ رہے ہیں، یعنی لشکر سے، ان لوگوں سے جو جنگ کے لیے آیا تھا، کفار کے لشکر سے کہہ رہے ہیں، ان کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، یہودی اندر جا کر کے پینیٹریٹ کر گئے اور جا کر کے گھبراؤ مت، ہم بھی تو ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب جو ہے ارد گرد میں یہودی بستے تھے اور وہ بہت دور تھے قریش کے لوگ، تو ان کو گھبراہٹ تھی یقین کی کہ بہت دور آ گئے ہم تو، اور یہ جو ہے زیادہ قریب ہیں اس سے اپنے، تو یہودیوں نے یہ کہا کہ گھبراؤ مت۔ تو یہ یہودی تھے جنہوں نے ایک بات کہی، تو ایک انسانی شکل میں یہودی گروہ کہہ رہا ہے ایسا، کیونکہ آگے ذکر آ رہا ہے، اگلی آیت میں نے لی ہے، وہ اس رکوع کی نہیں ہے، اگلے رکوع کی آیت ہے، لیکن ہے اسی کے ساتھ کی، تو سن لیجئے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اب وہ دوسرے انداز سے گھبراہٹ پیدا کر رہے ہیں، یعنی ایک وہ دونوں طرف جاتے ہیں،
یہ تو منافق ہیں لوگ، یا یہود جو ہیں وہ دونوں طرف جاتے ہیں، ادھر مسلمانوں سے بھی بات کرتے ہیں، ادھر جو ہے کفار کے پاس بھی جاتے ہیں۔ کفار سے تو انہوں نے یہ کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبراؤ مت۔ مسلمانوں سے کیا کہا؟ ان کی ہمتیں کم کرا دیں، ان کو گھبرایا۔ کیا کہا؟ کہ تم موت کے منہ میں جا رہے ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگوں نے ایسا کہا تھا، یعنی منافقوں کے سردار ابی بن کعب نے بھی کہا تھا اور لوگوں نے بھی کہا تھا کہ تم موت کے منہ میں جا رہے ہو تم لوگ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، تو یاد کرو وہ واقعہ جب کہ منافقوں نے کہا اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا۔ ہمارے ایک مفسر یہ کہتے ہیں اور دل کو لگتی ہے بات ان کی، کہ دو الگ گروہ ہیں، دو الگ کیفیتیں ہیں، دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک منافقت ہے، ایک الذین فی قلوبہم مرض ہے، یہ مرض ہے۔ ایک اور منافقت اپنے میں ایک مرض ہے، لیکن جب قرآن پاک دو الگ ٹرم میں بولتا ہے تو وہ منافقت کا مرض نہیں ہے بلکہ حسد کا مرض ہے۔ کیونکہ یہودی جو تھے ان کو حسد تھا کہ بنی اسماعیل کا نبی ہم تسلیم نہیں کریں گے، بنی اسرائیل کا نبی ہوتا تسلیم کر لیتے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حضور نبی اکرم اللہ کے وہی نبی ہیں جن کا ان کی کتابوں میں ذکر تھا۔ چنانچہ یہاں واضح ہو گیا کہ یہودی یہ کر رہے ہیں، اور یہودیوں کے ایجنٹ عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہی یہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ بات آ گئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غرہ ہؤلاء دینہم، مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔ لوگ دیکھو تو کیا کرنے جا رہے ہیں کتنے چند لوگ ہیں، اور وہاں پر قریش کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ غرہ ہؤلاء دینہم، مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق اڑانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کے اندر کمزوری تھوڑی دلی پیدا کر رہے ہیں، کم ہمتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت سمپل سا جواب دے دیا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو کہا گیا کہ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا۔ اللہ پر اگر یقین ہے، اللہ پر اگر اعتماد ہے، اللہ پر اگر بھروسہ ہے، تو یاد رکھیے ہم سب کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ اصلی چیز جو ہے وہ تلوار اور تیر اور اسلحہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس سب کچھ بھی ہو اور ہمت نہ ہو تو لڑے گا کب؟ اور جب کچھ بھی نہ ہو اور ہمت ہے اگر، تو کٹ ہی تو جائے گا، مری تو جائے گا، اس کو ہٹا تو کوئی نہیں سکتا نا، وہیں کھڑے کھڑے کٹ جائے گا۔ مجھے اس پر یاد آ رہا ہے وہی عبداللہ بن مکتوم جن کا میں ذکر سورہ عبس میں تھا، میں بتا دوں وہ جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے۔ کیسے معلوم آپ کو؟ کہہ رہے ہیں مجھے بھی عین جہاد کے بیچ میں، لشکر کے بیچ میں کھڑا کر دو، اب نابینا ہے مجھے، اور اسلحہ پہن کے زرہ پہن کے کھڑے ہو گئے، مجھے کھڑا کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ کہ نہیں نا، مجھے کھڑا کر دو، میرے ہاتھ میں جو ہے علم دے دو، میں علم لیے رہوں گا۔ چنانچہ جب بہت زیادہ ضد کی تو علم دے دیا ان کو، اور علم لے کر کھڑے ہو گئے۔ نابینا تھے، کچھ کر تھوڑے سکتے تھے، میرے خیال تلوار چلا رہے ہوں گے، اس طریقے سے چلاتے رہے ہوں گے جب تک چلا رہے ہوں گے۔ لوگوں کو معلوم ہے یہ تو نابینا ہے، شہید ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے یہ نابینا صحابی کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ تو سوچیے آپ کہ نابینا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ جب تک اس کا علم ہے، علم کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے دھاک رہتی ہے، دشمن گھبرایا رہتا ہے۔ علم حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں میں جب علم تھا، آپ کو معلوم ہے غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں، تو جب تک رہا سب لوگ جمع رہا، جب ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ میں انہوں نے اس طریقے سے نہیں دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، تو اسی سے جسے ٹون کہتے ہیں اسی سے انہوں نے اس کو باندھ دیا، اس کو تلوار مار دی پڑے۔ حضور کی شکل و شباہت کے تھے، اسی بنا پر کہا گیا کہ محمد شہید ہو گئے، حضور کی شکل و شباہت کے تھے وہ۔ یہ ہیں دین کے غازی، یہ ہیں دین کے
پر ماننے والے، یعنی ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونا ان کا سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی تمنا قرار پاتی، سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے ان کی۔ واپس آتے ہیں تو حضرت خالد بن ولید بستر مرگ پر ہیں، رو رہے ہیں کہ میں نے زندگی بھر یہ تمنا کی تھی کہ جہاد کی حالت میں مروں، میں شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں یہاں پر پلنگ پہ جو ہے میں مر رہا ہوں۔ جہاں جاتے تھے فتح ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے، لیکن تمنا یہ تھی۔ جب تک یہ تمنا نہیں ہوگی تو کامیابی ملتی نہیں ہے، آدمی بھاگ جائے گا نا۔ میں پھر بات ہے یہاں یہی بات ہے، اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی وہ ایمان اور ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرما دے کہ جس کے بعد ہمارے اندر بس اپنے رب کے احکام پر چلنا آسان ہو جائے، دین پر چلنا آسان ہو جائے، اور ہمارے دنیا کے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم گھبراتے ہیں، یہ چیز ہماری تمام چیزیں ہیچ ہو جائیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو ہماری نظر میں، یہ مال دولت کچھ بھی، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو جو کچھ پڑھا گیا ہے اس میں جو میں نے صحیح بات کہہ دی ہے، میری زبان سے صحیح بات نکلی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے، جو زبان سے غلط باتیں نکل گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔